اسیرم، الاسیرم صاد سے، اسیر مؤثر، کسی چیز کا اپنا اثر چھوڑنا، اپنا اثر جمانا. اصل میں یہ لفظ نکلا ہے پاؤں کے نشان سے. اثر کہتے تھے پاؤں کے نشان کو. پاؤں جو ہوتا ہے ہر آدمی کا، وہ ایک اس کے ہاتھ کی بالشت اور 2 انگلی کے برابر ہوتا ہے، 2 یا 3 انگلی کے برابر ہوتا ہے. عرب پیمائش اس کی ایسے کرتے تھے، اور ہر آدمی کا قد اس کے پاؤں کے ماپ سے 7 سے 8 گنا ہوتا ہے. یہ پرانے زمانے میں پیمائش کرتے تھے. تو اثر کی بحث جہاں آپ دیکھیں گے نا، اسیرم وہ، اگر اسے سین سے لیں گے تو وہ اسیرم بن جائے گا، اور فارسی میں اسیرم اور عربی میں اسیرم کا مطلب قیدی ہوا. چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا، اور وہ مال کی محبت کے باوجود اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی دعوت کرتے ہیں، غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ جتنے لوگ قید میں چلے جاتے ہیں نا، ان کو کھانا کھلانے کا بہت ثواب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قید ہو کے آ گئے تھے بدر میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب فجر میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے شاید چچا کی رسیاں کس کے باندھ دی ہیں. تو ان کا جی. آپ نے فرمایا وہ رات کراتے رہے ہیں اور میں ان کی آواز سنتا رہا، مگر اس کی وجہ سے میں سو نہیں پایا. تو پھر ان کی رسیاں ڈھیلی کی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس لیے یہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے جو بھی جرم کیا ہو، حنفی فقہا کے نزدیک انہیں کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے. مثلا ایک آدمی نے شراب پی اور اس نے قرضے میں شراب لے لی، ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اس کا قرضہ ادا کرنا چاہیے، کہ جس نے قرض دیا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں نا، وہ ثواب کا کام. یہ ہے وسعت شریعت کی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی اور اینڈ تک کوئی آدمی پہنچ جائے، لیکن شریعت نے بہرحال ان چیزوں میں وسعت رکھی.